السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم محترم ناظرین گرامی، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو پیدا ہوا جب سے ابھی تک خوشیوں ہی خوشیوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا چلایا ہے کہ یہاں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، یہاں مالداری بھی ہے، یہاں غریبی بھی ہے، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں غم بھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوست بزرگوں کہ کسی انسان پر غموں کا پہاڑ آ جاتا ہے، کبھی کوئی انسان مسلسل پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پے در پر اس پر حالات آ جاتے ہیں۔ کبھی روزگار کے اعتبار سے ایک روزگار شروع کیا اس میں اس کے حالات نہیں بن پائے، پھر دوسرا کاروبار شروع کیا، وہاں بھی نہیں بن پایا معاملہ، اسی طرح 4-6 وہ کاروبار بدل لیتا ہے، لیکن سب میں اس کو لاس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نوکریاں اس کو لگ نہیں پاتی، استقامت کے ساتھ کبھی کوئی اس سے اپنے کاروبار کے اعتبار سے یا گھریلو اعتبار سے اس کو سکھ نہیں مل پاتا تو وہ ٹینشن میں ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ دوست بزرگوں، یہ ڈپریشن میں جانا، یہ حالات کا شکار ہونے کے بعد اپنے آپ کو غمزدہ کر لینا، دوست بزرگوں یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ ہم جہاں پر ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں وہاں ہم کمپیئر کریں کہ ہمارے اوپر ان پریشانیوں کے مقابلے میں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ہیں، نعمتیں کتنی ہیں۔ تندرستی کی نعمت ہو، خوبصورتی کی نعمت ہو، کھانا ہضم ہونے کے اعتبار سے نعمت ہو، یہ سانس لینے کی نعمت ہو، ہمارے ہاتھ پیر سلامتی کی نعمت ہو، ایسے کتنی بڑی بڑی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، ان نعمتوں کا استحضار کرے۔ ڈپریشن میں جانا یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ ہاں دوست بزرگوں، اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اوپر یہ حالات اور پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، اس کا محاسبہ کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، بنظر غائر دیکھے کہ میری زندگی میں کوئی مجھ سے ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا، کچھ ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر پریشانی آ رہی ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ میرے اوپر تو بس اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو میں ہی دکھتا ہوں، اپنے بارے میں خوب زیادہ ٹینشن لے لینا، وساوس کا شکار ہو جانا، یہ دوست بزرگوں غلط بات ہے۔ اور یہ نہ سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہوگا، ہو سکتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش ہو اور پہلے پریشانیاں دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راحت دینا چاہتے ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی تکلیف دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی پریشانی ہم پر بھیجی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد راحت لانے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ کو ہمیں پریشانی میں ڈال کر مزہ نہیں آتا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو دکھ میں دیکھنا نہیں چاہتا، ایک ماں اپنے لخت جگر کو پریشانی میں اور دکھ میں دیکھنا نہیں چاہتی، تو وہ تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں دکھ میں دیکھے وہ کیسے گوارا کرے گا۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے طور پر ہمارے اوپر یہ چیزیں بھیجتے ہیں تاکہ اس کے بعد اگر راحت ملے تو ہمیں اس راحت کا احساس ہو، ہمیں اس راحت کی قدر ہو۔ اب دوستو بزرگوں، ہمارے اوپر اللہ نے جو تکلیف بھیجی ہے وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، اس بارے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پر صبر کر رہے ہیں، ثواب کی امید رکھ رہے ہیں، ہم حوصلہ رکھ رہے ہیں، ہم جزا فضا نہیں کر رہے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے ہمارا رجوع اللہ بڑھ گیا، انابت اللہ بڑھ گیا، نیکیوں میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، نیک اعمال کے ہمیں توفیق مل رہی ہے، تو دوستو بزرگوں سمجھو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش عذاب نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی، ہم جزا فضا کر رہے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس تکلیف پر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کو ہم اپنے سامنے نہیں رکھ رہے، کسی کے سامنے بھی ہم اپنی ان تکلیفوں کا بیان کر رہے ہیں، ہائے واویلا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہمارا کم ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ہمارا ایمان کمزور پڑ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہماری نگاہ ہٹ رہی ہے، تو سمجھو دوستو بزرگوں وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ تکلیف اگر ہمارے اوپر آئے تو ہم اس تکلیف کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھیں، احتساب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا جو ثواب ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھیں گے تو تکلیف ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفوں کے بعد ہمارے اوپر راحتوں کے دروازے کھول دے، غم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر خوب خوشیاں نچھاور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔